بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، سامعین ذی وقار، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ قربانی کا سارا گوشت جو ہے وہ خود استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے 3 حصے کرنا ضروری ہے، 3 حصوں میں تقسیم کر کے بانٹنا ضروری ہے۔ گویا کہ اگر خود ہی سارا گوشت تقسیم کر لیں تو اس بارے شرعی حکم کیا ہے، ہماری قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم نے جو قربانی کرنی ہے، قربانی کا جانور خریدنا ہے، بکرا خریدنا ہے یا بچڑا خریدنا ہے یا کٹا خریدنا ہے، تو اس کی تقسیم کیسے کرنی چاہیے، آج اس مسائل پہ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنا صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اتنا غریب ہے، اتنا مالی حالات سے کمزور ہے، یعنی پورا سال تک وہ گوشت نہیں دیکھ سکتا، تو اگر وہ سارے کا سارا گوشت ہی خود تقسیم کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی قربانی ہی نہیں ہوگی۔ تو اس میں یقیناً یاد رکھیں، وہ اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب لوگ ہیں، جو صاحب نصاب لوگ ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، جو حیثیت رکھتے ہیں قربانی کرنے کی، گوشت تقسیم کرنے کی، اور پورا سال وہ گوشت کھاتے رہتے ہیں، یہ گوشت کی لذت لیتے رہتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ قربانی کر کے ایسے لوگوں کو گوشت تقسیم کر دیں جو صاحب نصاب نہیں ہے اور سارا سال وہ گوشت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پاتے، اور اتنے ان کے مالی حالات نہیں ہوتے، اور اتنے غریب ہوتے ہیں کہ سارا سال گوشت نہیں کھاتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر سال کے بعد جب عید آتی ہے، قربانی آتی ہے، اگر آپ گوشت تقسیم کریں گے، کوئی حصہ رکھ کے، جانور رکھ کے، گوشت تقسیم کر کے ان لوگوں تک پہنچائیں گے، ان لوگوں میں تقسیم کریں گے، تو یقیناً ان کا چولہا جل جائے گا، اور ان کے جو بچے ہیں گوشت کی لذت سے ایک بہت لطف انداز ہوں گے، تو یقیناً وہ آپ کے لیے جب دعائیں نکلیں گی تو دعا اتنی ہی نکلے گی تو یقیناً رب ذوالجلال اس دعا کو قبول کر کے آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے گا، آپ کے لیے برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم حصہ تقسیم کریں، جو صاف بوٹیاں ہیں، جو گول گول بوٹیاں ہوتی ہیں وہ خود رکھ لیتے ہیں، اور جو باقی بچتے ہیں، پیچھے سے کچرا بچتا ہے، چھچڑے بچتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پھر غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں، بچوں ہمسایوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور گوشت جب آپ نے کرنی خدا کی رضا کے لیے ہے، قربانی آپ نے قربانی کرنی ہی خدا کی رضا کے لیے ہے، تو پھر اس سارے گوشت کو آپ مکس کریں، اور جو صاف بوٹیاں ہیں، جو ہلکی بوٹیاں ہیں، ان سب کو مکس کر کے آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ اس میں غربا کا حصہ نکالیں، یتیموں کا حصہ نکالیں، اور اپنے ہمسایوں کا حصہ نکالیں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب کا حصہ نکال کر پھر اسے تقسیم کر دیں، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی اچھا عمل ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، اور آپ نے خدا کی رضا کے لیے کی ہے تو خدا کی رضا کے لیے اسے تقسیم کر دیں، یقیناً وہ قادر ہے، وہ کریم ہے۔ باقی اگر کوئی غریب شخص ہے، وہ طاقت نہیں رکھتا، حیثیت نہیں رکھتا، وہ اگر سارا ہی قربانی کا گوشت خود رکھ لیتا ہے، اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہے، 2 دن 4 دن 8 دن کھا لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور بلکہ یہ یہاں نہیں کہا گیا کہ لازمی اس گوشت کو آپ تقسیم نہیں کریں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ بالکل غریب ہیں، آپ پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، تو آپ سارا ہی گوشت اپنے پاس رکھنا چاہیں، اپنے بچوں کو کھلانا چاہیں، تو آپ کی قربانی ہو جائے گی، آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس طرح آپ کی قربانی ہوگی۔ یقیناً رب ذوالجلال ہماری قربانی کو قبول کرنے والا ہے، وہ قادر ہے، وہ کریم ہے، وہ قادر المطلق ذات ہے۔ اللہ پاک خدا کی رضا کے لیے ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غربا کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔